ہیڈ لائنز آپ جان چکے. نیوز اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محکمہ قدرتی آفات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں 12 سے 17 جنوری تک سخت سردی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن میں سیلاب متاثرین کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہنگامی اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. محکمہ قدرتی آفات نے کراچی سمیت سندھ میں مختلف اضلاع میں 12 سے 17 جنوری تک سخت سردی سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن میں سیلاب متاثرین کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہنگامی اقدامات کی ہدایت کر دی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے مختلف اضلاع کی حد بندیوں کے خلاف ایم کیو ایم کی درخواستیں مسترد کر دیں. عدالت نے قرار دیا کہ مذکورہ نقطے سے متعلق معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ نمٹا چکی ہے. دوران سماعت ایم کیو ایم کے وکیل نشاط وارسی نے دلائل دیے کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر یوسیز اور ٹاؤنز کی حد بندیوں کا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ آپ نے جو نوٹیفیکیشن چیلنج کیا ہے اس پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے. سپریم کورٹ نے بھی سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. نشاط وارسی نے کہا کہ سندھ حکومت نے سیاسی فائدے کے لیے غیر منصفانہ حد بندیاں کی ہیں. عدالت نے حد بندیوں سے متعلق ایم کیو ایم کی 2 درخواستیں مسترد کر دیں. صدر پی ٹی آئی سندھ علی زیدی نے سعود آباد ماڈل کالونی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا ہے. بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے. اس موقع پر انہوں نے شہر کے ہزاروں افراد نے ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے. اگلا میئر انہی کی جماعت کا ہوگا. آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر پی ٹی آئی سندھ علی زیدی نے سعود آباد ماڈل کالونی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا ہے. بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا. چنیسر ٹاؤن پی سی ایچ ایس 1 سے پیپلز پارٹی کی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے درمیان رہتی ہے. ان کے بلدیاتی الیکشن کے لیے تیاری بھی مکمل ہے. مقابلہ سخت بلدیاتی الیکشن کی تاریخ قریب آتے ہی شہر میں جلد سے ریلیوں کارنر میٹنگ میں اضافہ ہو گیا. بلدیاتی امیدواروں نے ووٹرز کو رام کرنے کے لیے ڈور ٹو ڈور کمپین کا بھی آغاز کر دیا. چنیسر ٹاؤن پی ایس ایچ ایس 1 سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار ذوالفقار قائم خانی نے سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے نمائندے ہمیشہ ہی عوام کے درمیان رہتے ہیں. کراچی والوں نے دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو آزما لیا مگر کام صرف پیپلز پارٹی نے کروایا. ماسس میں رہتا ہوں. پیپلز پارٹی کے جو بنیادی جینوین کارکن ہیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن اور ان کے فکر و فلسفے پر کام کرتے ہیں تو وہ تو لوگوں کے درمیان رہنا اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی طریقہ کار بھی یہی ہے. ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اس بار جو ہے وہ کراچی شہر کے لوگ ایک موقع پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اس بار جو ہے وہ کراچی سے بڑی تعداد میں کراچی کے رہنے والے لوگ منتخب ہوں گے. چنیسر ٹاؤن پی ایس ایچ ایس 1 کے رہائشیوں کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ علاقے میں سیوریج گندگی اور دیگر مسائل تھے. یہاں پی پی کے ذوالفقار قائم خانی کام کراتے نظر آتے ہیں. پی سی ایچ ایس یو سی 1 کے اندر اس میں ہمارا جو ہے وہ ارب آباد میں جو 30 سال سے پانی کا جرینہ مسئلہ تھا جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے حل کیا. قائم خانی صاحب نے جو ہے بڑی کاوشیں اس کی نہیں کی. ذوالفقار قائم خانی صاحب ہمیں یہاں پہ نظر آئے ہیں. مجھے اٹس بین لائک سو مینی ایئرز لیونگ اوور ہیئر تو مجھے تو کوئی بھی آج تک کسی پارٹی کا کوئی نظر نہیں آیا سوائے قائم خانی صاحب کے. جو بھی کام کاج ہوتا ہے ہم پھٹ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ اسٹریٹ لائٹس وغیرہ ساری انہوں نے لگوائی ہیں. روڈ بھی 2 دفعہ بنوا چکے ہیں. بلدیاتی الیکشن کے لیے جہاں ذوالفقار قائم خانی اپنی یو سی میں ڈور ٹو ڈور کیمپین چلا رہے ہیں وہیں رہائشی بھی انہیں کامیاب کروانے کے عزم کا اظہار کرتے نظر آئے. کیمرامین کاشف کے ساتھ محمد کامران، سٹی 21. بلدیہ ٹاؤن یو سی 7 سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار الہی بخش وائس چیئرمین خالد نیازی اور کونسلر کہتے ہیں کہ بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ضروری ہے. مزید بات کریں گے اقتدار انور سے. بتائیے گا. بہت جناب آپ کا کراچی میں 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہے. یہ الیکشن 3 بار منسوخ ہوئے لیکن 4تھی بار ہونے جا رہے ہیں. بلدیہ ٹاؤن کی یو سی 7 کے چیئرمین الہی بخش اور وائس چیئرمین خالد نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. الہی بخش بھائی، بلدیہ ٹاؤن کی ان ٹوٹی سڑکوں میں، پانی کے مسئلوں میں، گٹر بند ہونے میں، ہم ابھی بھی علاقے میں آئے، لائٹ نہیں ہے، لوگ کیوں ووٹ دیں آپ کو یار؟ ہمارے یہ مسائل جو ہیں روزمرہ کے مسائل، جو بنیادی مسائل، جو بلدیاتی مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس جاتے بھی ہیں اور لوگ ہمارے پاس آتے بھی ہیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو. اور انشاءاللہ العزیز پاکستان پیپلز پارٹی سے لوگوں کو توقعات ہے
اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے تمام مسائلوں کو حل کرے گی. اس کے علاوہ کوئی ایسی پارٹی نہیں جو ان کے بنیادی مسائل کو حل کرے. انشاءاللہ یہ عوام جو بیٹھی ہے, پریشان عوام ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دے گی انشاءاللہ. پیچھے کونسلر بھائی کھڑے ہوئے ہمارے. لوگوں کو سب سے آسان راستہ نا کونسلر کے گھر کا آتا ہے. کوئی مسئلہ ہو سیدھا کونسلر کے گھر پہنچ جاتے ہیں. ٹک ٹک بھائی, یہ تو بعد میں چھوڑیں گے نہیں آپ کو. انشاءاللہ میرا یہ تو ابھی تیسرا مرتبہ ہے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں, اور اللہ کے فضل سے ہمیشہ میں نے ون کیا ہے, اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہمارا پورا پینل ون کرے گا, کیونکہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے خوشیوں پہ خوش ہونے والے لوگ ہیں. یہاں پر ہمارے پاس گٹر, نالے اور گلی اور سڑکوں کے کام ہوتے ہیں. اصل تو لوگ آتے ہوں گے بولتے گیس نہیں آ رہی, تو گیس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ گیس کا لوڈ شیڈنگ چل رہا ہے. اس کے لیے بھی ہم دفتر کے چکر لگا رہے ہیں. ہمارے ساتھ سراج میمن, سعید میمن جو گیس کے وہ ہے افسران ہیں, وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. لیکن بھائی کا نا شیف بڑھ گیا, اتنی ذمہ داری ابھی سے بیچارے کی, شیف کا ٹائم نہیں مل رہا ہے. وائس چیئرمین کے امیدوار خالد نیازی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وائس چیئرمین میں بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, ایک طریقے کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ یو سی کا. تو لوگ آپ کا گھر بھی جانتے ہیں, اور یہ تو محلہ بھی ہے بھی ایسا, کسی کی بیوی بھی ناراض ہوگی تو آپ کے پاس ہی آئے گا بھائی بنانے کے لیے. کیا کریں گے پھر؟ سر میں خود اسی محلے کا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا تکلیفیں ہیں. جو تکلیفیں ہمیں ساری پتہ ہے, اور یہ مسئلے وہی حل کرے گا جو ان مسئلوں میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تکلیفیں میں خود فیس کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی میری عوام سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں کامیاب کریں تاکہ ہم ان مسئلوں کو جلد سے جلد حل کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, اور ہم ان سے زیادہ فنڈ لے سکتے ہیں اپنے علاقے کے لیے. تو آپ اپنے ووٹ کو ضائع. مجھے لگتا ہے وفاق کے اتحادی جو نا یہاں پہ آمنے سامنے آپ کا مقابلہ شاید نون لیگ سے. خیر ہے, نون ہو دوسروں پی ٹی آئی ہے, جو بھی ہے ہم مقابلے بھی تیار ہیں. ہم بلاول صاحب کا ویژن لے کے آگے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی عوام تک پہنچا رہے ہیں. عوام بھی کافی ہمیں سپورٹ کر رہی, اور انشاءاللہ تعالی رزلٹ ہم دیں گے, دکھائیں گے ان کو. اچھا, یہ بات بھی ضروری ہے, میں تو کہتا ہوں کوئی بھی آئے لیکن بلدیاتی الیکشن ہو جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ کیا خیال ہے چیئرمین صاحب آپ کے اس بارے میں؟ ہو جانے چاہیے لوگوں کے مسائل. بالکل مسائل لوگوں کے حل اس صورت میں ہوگا جب بلدیاتی نظام ہوگا, کیونکہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, یہ بلدیات سے یہ مسائل سارے وابستہ ہیں. اور انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن اس بار ہوں گے, اللہ نے چاہا تو ضرور ہوں گے, اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ. یہ تھے چیئرمین الہی بخش صاحب, وائس چیئرمین خالد نیازی بھائی, اور کونسلر حاجی شمیم صاحب یہاں موجود تھے جو کہہ رہے تھے, حاجی شریف یہاں موجود تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے. مسائل چونکہ ہمارے مسائل ہیں, ہمیں نمائندے ہی حل کرتے ہیں. تو کراچی کی گلیاں جو ہیں وہ جی اے بھٹو اور دیگر جو سیاسی پارٹیوں کے نعرے اس سے گونج رہی ہیں, اور لوگ الیکشن کے لیے تیار ہیں. جی, بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے امیدواروں کے ساتھ علاقائی سطح پر پیپلز پارٹی یوسی 6 وارڈ 3 سے کھڑے ہونے والے کونسلر کے امیدوار فتح بلوچ نے بھی جیت کا اظہار کیا ہے. بات کریں گے اس حوالے سے سعادت حسین سے. سعادت بتائیے گا. بالکل, بلدیاتی انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں, کراچی شہر میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیمپین بھرپور جاری ہے. اسی سلسلے میں اس وقت میں لیاری کے علاقے میں موجود ہوں, اور یہ یوسی 6 کہلاتا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی یوسی 6 وارڈ 3 کے امیدوار فتح خان بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم مزید یوسی کے حوالے سے جانتے ہیں. فتح صاحب, بہت شکریہ, آپ ایک نوجوان ہیں اور کونسلر وارڈ 3 سے جو ہے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. کیا کہیں گے, کیا یہاں پہ بلدیاتی مسائل ہیں خصوصی نوجوانوں کے لیے؟ السلام علیکم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, جو اس مرتبہ نوجوانوں کو ٹکٹ دیے, اچھے لوگوں کو لائے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت سے مسائل حل ہو گئے. تو ان میں کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ بھی حل ہوں گے. میں اپنے ووٹر سپورٹر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ ایک دن نکالے, باقی 4 سال انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. انشاءاللہ بلاول بھٹو شہیدوں کی پارٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالی لیاری سے بھاری اکثریت سے اس کو جیت کر دکھائیں گے. یہ سلیکٹڈ حکومت کو بگائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو آزاد امیدوار کھڑے ہیں ان کو عبرتناک شکست ہوگی اس مرتبہ. اچھا, میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نوجوانوں کو زیادہ ٹکٹ دیا گیا ہے بلدیاتی انتخابات میں. اس کی کیا وجہ ہے, کوئی بتائیں گے سوال؟ اس مرتبہ نوجوانوں کو دیے تو آپ کو پتہ ہے نوجوان ایکٹیو میں, اور کام بھی نوجوان ہی کرتے ہیں. صحیح ہے, انشاءاللہ تعالی پورے یوتھ لیاری کے انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی.
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا کہ جو وارڈ 3 کے امیدوار ہیں فتح صاحب، ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی طور پہ جو ہے نوجوانوں کو ٹکٹ دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان جو اس وقت بھرپور عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ عوام کی ہر حال میں خدمت کرنی ہے، تو اسی مشن کو وہ آگے کی جانب لے کے جا رہے ہیں. جی کراچی میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں. بات کریں گے طاہا ملک سے، بتائیے گا. جی بالکل، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بلدیاتی انتخابات کی جو سرگرمیاں اور شہر بھر میں جاری ہیں ساری ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. اگر ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو پیپلز پارٹی کے اس وقت چیئرمین جو نامزد کیے گئے UC 2 نارتھ نواز آباد سے شاہد حسین صاحب، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی UC میں کون کون سے علاقے آتے ہیں اور ٹوٹل ووٹرز کا کاؤنٹ کیا ہے؟ دیکھیں ہماری UC میں 14 ہے، 14 بھی IJ کے پورا علاقہ آتا ہے. UC 2 میں شادمان 14 بھی آتا ہے، IJ کے آ جاتا ہے نوزاد آباد کا، فاروق اعظم کا، یہ پورے علاقے آ رہے ہیں ہمارے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس UC سے آپ کتنے زیادہ پر امید ہیں کہ یہاں سے آپ چیئرمین نامزد ہو جائیں گے؟ دیکھیے ہمارا کام مکمل ہے یہاں. ہمارے جو دیالے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں یہاں پہ، پر امید ہیں ہم یہاں سے. اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے یہاں سندھ گورنمنٹ نے کافی کام کروایا ہے، خاص طور پہ استاد مسعود حسن نے اور ڈاکٹر عاصم کی مدد سے بہت سے کام ہو گئے. سیوریج کا کام ہوا ہے، پانی کا کام ہوا ہے، ایک کارپیٹنگ رہتی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم نے لکھ کے دی، وہ بھی ہو جائے گی. گاربیج کا کام کیا ہے، کچرا جگہ جگہ صاف کروایا. ہمارے بلدیاتی کام یہاں اتنے ہوئے ہیں تو اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک بلدیاتی کام ہوئے ہمارے یہاں. جی بالکل، ناظم آباد نارتھ ناظم آباد ٹاؤن UC 2 سے ہمارے ساتھ شاہد حسین صاحب موجود تھے، جن کا کہنا تھا کہ ابھی اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی نے یہاں پر کافی زیادہ کام کیے ہیں. کچرے کے حوالے سے بات کی انہوں نے پانی کے مسئلے کے حوالے سے بات کری اور روڈ کارپیٹنگ کے مسئلے کے حوالے سے بات کری کہ یہ اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی نے اس علاقے میں کام کیے اور اگر اختیارات مل جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی یہاں پر زیادہ متحرک طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہوئے نظر آئے گی. جی سندھ کے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں چند روز باقی رہ گئے ہیں. ایسے پیپلز پارٹی لیاری UC 5 کے چیئرمین کے امیدوار شاہد حسین بلوچ میدان عمل میں آ گئے ہیں. کراچی میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. سندھ کی حکمران جماعت نے بھی اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار رکھا ہے. PP UC 5 لیاری سے چیئرمین کے لیے نامزد امیدوار شاہد حسین بلوچ سیاسی کارنر میٹنگز میں مصروف دکھائی دیے. کہتے ہیں کہ ماضی کی طرح لیاری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. یا MNA بھی ہمارا نہیں ہے، MP بھی ہمارے نہیں ہے. آپ گلی گلی میں جاؤ دیکھو سیوریج کا کام، پانی، سیوریج کام تو چل رہے ہیں لگاتار. پیپلز پارٹی لیاری لازماً منظور ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ووٹروں کو ان کو مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ. PP کے جیالوں کا کہنا تھا کہ شاہد حسن بلوچ ہی لیاری کے بنیادی مسائل حل کر سکتے ہیں. شاہد حسین بلوچ کی سربراہی میں نے یہاں پر بہت کچھ کام کرا ہے. یہاں پر ہر گلی میں دیکھ سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر بہتر ہے. اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی میئر کراچی ہماری UC سے ہوگا، UC 5 نوالین سے ہوگا. شاہد ایک بہترین نمائندہ ہے اور شاہد کا کردار بھی واضح ہے جو کام کرنے کے قابل ہے. زیادہ ہمیں امید ہے شاہد بھائی کو بڑی اکثریت سے کامیاب بنائے. شاہد حسین بلوچ کو کامیاب کرے انشاءاللہ تعالی. ہمیں اور خدمت کا موقع دے، ہم کو خدمت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. UC کو سب سے زیادہ ووٹ لے کر پورے کراچی بلکہ پورے پاکستان کو دکھائیں گے کہ UC 5 جو ہے بھٹو کا ہے، تھا اور ہمیشہ رہے گا. پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں جیت ہماری ہوگی. عوام تیر پر ہی مہر لگائیں گے. کیمرامین جان شیر کے ہمراہ سعادت حسین، سٹی 21. سندھ سرکار نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری ہونے کے بعد ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کے تقرر و تبادلے کالعدم قرار دے دیے ہیں. حیدرآباد اور کراچی میں کیے گئے تمام تقرر و تبادلے منسوخ کر دیے گئے ہیں. چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے مشترکہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق 16 جنوری تک تمام افسران پرانی پوزیشنز پر کام کریں گے. بلا واسطہ یا بالواسطہ الیکشن ڈیوٹی کے اختتام تک تقرر و تبادلوں کو ملتوی کر دیا گیا ہے. سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نگرانی کے لیے کراچی پہنچنے کی ہدایت کر دی. ترجمان کے مطابق دوسرے مرحلے کے دوران سیکرٹری الیکشن کمیشن کراچی میں ہی رہیں گے. شہر قائد میں موسم سرد ہونے کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا. جہانگیر روڈ نمبر 2 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے تجاوز کر گیا.
घंटों बिजली गायब रहना शहर कायद में मामूल बन गया। मौसम सरमा में भी तवील लोड शेडिंग से जान न छूटी। बिजली की बंदिश से रोशनियों के शहर कराची की रोशनियां मान पड़ गई। जहांगीर रोड के इलाके में भी बिजली की लोड शेडिंग का जन बेकाबू है। बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से तजावज कर गया। तवील लोड शेडिंग पर शहरी फट पड़े। सबसे बड़ा इशू जो है वो लाइट का ही है। हमें मतलब एक आसरा होता है कि सर्दियों में लाइट नहीं जाएगी, लेकिन उस मतलब सर्दियों में क्या, वैसे तो लाइट है ही नहीं। 1 घंटे में मतलब एक दिन में 3-3 घंटे एक टाइम लाइट जा रही है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक दिन के अंदर 15 घंटे लाइट जाएगी, अव्वल तो होती ही नहीं है, पूरा दिन हम जनरेटर चलाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली 3 घंटे बाद महज 1 घंटे ही आती है, जिसके बायस जीना दुश्वार हो गया है। बिजली की बंदिश ने मामूलाती जिंदगी को तहस नहस कर दिया। बिजली ना होने के बायस पानी भी मुयस्सर नहीं होता। हमारे यहाँ बस 1 घंटा आती है, 4 घंटे जाती है, और सारे दिन में यही है 13-14 घंटे। और टेक्निकल फॉल्ट तो माशाल्लाह सुबह से रात तक। सुबह से जो 5 बजे फजर में जाती है ना, अब रात को जो है ना हमारे यहाँ कितने बजे आएगी? 11 बजे आई समझ में। सिर्फ बीच में सिर्फ 2 घंटे एक दफ़ा आती है और 1.5 घंटे। अब 4-4:30 बजे गई है, अब ये 7:30 बजे आएगी। इलाका मकीनों ने अपनी रुदात सुनाते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन शहरियार अली के साथ नम्रा रियासत, CG21। जहांगीर रोड गुज़श्ता कई महीनों से तबाही का शिकार है। जगह जगह गड्ढे और गर्द आलूद मिट्टी की वजह से शहरियों को सफरी मुश्किलात के साथ साथ मजीद किन मसाइल का सामना है, इकरा अवान अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। वालों को जहां इतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनमें सर फहरिस्त जो है वो कराची की खस्ता हाल सड़कें हैं, जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, खस्ता हाली का शिकार है। मैं इस वक्त जहांगीर रोड 2 नंबर पर मौजूद हूँ। ये वो अहम शाहरा है जो 3 हट्टी से होती हुई सोहराब गोट की जानिब जाती है। यहाँ पर मैं मुसाफिरों से, राहगीरों से बात करूँगी और जानूँगी कि उनको यहाँ से गुजरते वक्त कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं। कराची की जहांगीर रोड खस्ता हाली के बाइस तबाह हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों का सड़क से गुजरना मुहाल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि सड़क की मुरम्मत के लिए हुक्काम बाला को बार बार अपील की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। साल होने वाला है, ये सही होता फिर खोद देते, फिर सही होता फिर खोद देते। परेशान हो गई है जिंदगी। ये तो हमारे जो सरियाब रोड है उससे भी दरपदर रही है, समझ गया। वो जो है इस वजह से जो है ये तबाकुल हाल है। रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं मैम, यहाँ से रोज़ाना धूल मट्टी की वजह से मोरों में तकलीफ, जिस्म में दर्द, ऐसा नज़ला, खांसी, ये सब मट्टी की वजह से हो जाता है। बिल्कुल भी इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द रोड को ठीक करें। बिल्कुल भी अक्सर युवानों में बैठ कर अपनी ईमानदारी के गिन गाते हैं, मगर रोडों का ये हाल है, घंटों से लोग ख्वार होते हैं। शहरियों ने शिकवा किया है कि 5 मिनट का रास्ता घंटों में तय करके मंजिल पर पहुंचने में कामयाब होते हैं, क्योंकि टूट फूट की वजह से रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम रहता है। वहाँ 5 मिनट का सफर आधे घंटे के अंदर आया बेटे ये, और जो सवारी बैठी है वो कहती है हमारे ऑपरेशन हुए हैं बेटे, आस्ता चलाए। बताओ कहाँ से आस्ता चलाएंगे? सदार हैं, वो मरीज़ है, यहाँ पर इवन उन लोगों को जाना होता था तो उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो वो यहाँ से गुजरने तक वहाँ पर जब पहुँचा तो उसकी डेथ हो गई थी। तो इवन यहाँ पर कोई चीज़ सही नहीं हो रहा है, बस ख़राब हो रहा है। हर रोड कोई खुदाई कर रहा है, कोई मतलब क्या किसी ने पाइप डाल दी, कोई कनेक्शन ही नहीं है। 2 महीने से ये हो गया, इन्होंने ये डाल के चले गए। उसके बाद इसको बराबर करने के लिए एक ट्रैक्टर ही भेज दें खाली। ये अगर ये बराबर कर देना इसको, तो ये रोड कम से कम क्लियर हो जाए। है रोड का मसला है, जो रोड बनाते हैं ऊपर से भी खुदाई भी करते हैं, असल एक प्रॉपर हल नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, ये पता नहीं है। सड़क से उठने वाली धूल मट्टी भी शहरियों की सफरी मुश्किलात को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रही है, जबकि ये शहरियों में बीमारियों का सबब भी बन रही है। इन खस्ता हाल सड़कों की वजह से शहरियों को 5 मिनट का रास्ता आधे घंटे में तय करके जाना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इन्हें जल्द से जल्द फौरी रिलीफ फरहम किया जाए, ताकि इनकी सफरी मुश्किलात आसान हो सके। कैमरामैन शहरियार अली के साथ इकरा अवान, CG21 कराची। सिंध हुकूमत ने हैदराबाद सक्खर M6 मोटरवे मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से ज़मीन निगरानी के इख्तियारात वापस लेकर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्लाह के सुपुर्द कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत M6 मंसूबे के मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्लाह, सेक्रेटरी जंगलात डॉक्टर बदर जमील और दीगर ने शिरकत की।
چیف سیکریٹری سندھ نے حیدرآباد اور شہید بینظیر آباد میں زمین کے حصول کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ M6 منصوبے کو تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے۔ خانہ کعبہ کے متولی نے گورنر ہاؤس میں نماز ظہر کی امامت کرائی۔ گورنر سندھ اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خانہ کعبہ کے متولی شیخ عبد الرحمن بن صالح زین العابدین الشیبی گورنر ہاؤس پہنچے۔ گورنر ہاؤس کی مسجد میں ان کی امامت میں شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز ظہر ادا کی۔ انہوں نے پاکستان کی خوشحالی کے لیے بھی دعا کرائی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ شب MQM کے دوست گورنر ہاؤس آئے تھے۔ انہوں نے حلقہ بندیوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کے تحفظات سے وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کیا جائے گا۔ MQM کے تمام ہی دوست یہاں ضرور آئے اور انہوں نے جو حالیہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اور اس کے بعد جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے ڈی لمیٹیشن کا، اس پر انہوں نے اپنی بات چیت میرے سامنے رکھی اور میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ میں وفاق سے اس سلسلے میں بات کروں گا اور جو بھی مناسب بات ہو سکتی ہے وہ کی جائے گی اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ گورنر سندھ نے قومی توانائی بچت پلان کے حوالے سے تمام شہریوں اور تاجروں سے اپیل کی ہے کہ شہر میں 25% لائٹس بند کر کے توانائی کو بچایا جائے۔ تمام ہی کراچی کے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، انڈسٹریلسٹ سے بھی، کارخانے داروں سے، دکانداروں سے، گھریلو صارفین سے، کہ یہ اپیل ہے کہ 25%، 25% لائٹس جو ہے اس کا استعمال کم کر دیں۔ اگر کسی کے پاس 4 لائٹیں ہیں تو 1 بند کر دیں صرف۔ یہ 25% کی بچت بہت سارے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ MQM کے دھڑوں کو یکجا کرنے کے سوال پر گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ کوئی کسی سے ملے یا نہ ملے، میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ نفرتوں کا خاتمہ ہو۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔